ظہیر احمد ملی۔ پروگرام کی نوعیت پہ کچھ بولیں گے آپ کی نوعیت کا؟ پروگرام تو الحمدللہ جتنے لوگوں کو مدرسہ مہد ملت کے ذمہ داروں نے اپنائے قدیم کے تمام افراد کو جمع کیا، ملی برادران کو، الحمدللہ سب لوگ آئے ہیں اور صبح سے پروگرام بھی بہت ہی کامیابی سے چل رہا ہے۔ اور مولانا عمران صاحب کی ہمارے ایک دوست ہیں، ہمارے ساتھی مولانا عبدالرحمن صاحب عقل کوئے کو استاد ہے، اور ہمارے ساتھی میں مولانا مختار صاحب ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے وہاں پر تقریر بھی کی ہے اور انہوں نے اپنے پروگرام کی نوعیت کو ہی بتایا ہے۔ میں مولانا مختار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی کچھ بیان دیں۔ جو اکابرین ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے اس مقصد کے تحت اپنائے ملت کو جمع کیا ہے کہ ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں اور مدارس سے دینیا کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مدارس کے ذریعے جو دین کا کام ہو رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر اس کو روکا جائے، دبایا جائے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی ایک مایوسی پیدا ہو رہی ہے، کچھ لوگ پریشان بھی ہیں۔ تو ان کو حوصلہ دینے کے لیے اصل میں یہ مہد ملت کے ذمہ داروں نے اپنے فارغین کو جمع کیا ہے کہ آپ کوئی معمولی طاقت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور انشاءاللہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اس لیے کہ دین کا جو مدارس کے ذریعے جو کام کیا جا رہا ہے وہ سماجی کام ہے، دین کا کام ہے، اور وہ ایک بہت بڑی رحمت کا کام ہے۔ اس سے رحمت عام ہوں گی، اس سے لوگوں کو فیض پہنچے گا، اس سے لوگوں کے اندر بھلائی پیدا ہوں گی، اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اس سے دین دنیا کی جو تحت تعلیم ہے، جو کام ہے، وہ دونوں انجام دیے جاتے ہیں مدارس کے ذریعے سے۔ ایسا نہیں کہ صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلمانوں کے غریب بچے ہیں ان کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر جو سستی کاہلی پیدا ہو گئی ہے تو اس کاہلی سستی کو دور کرنے کے لیے مہد ملت کے اکابرین نے اپنے بچوں کو جمع کیا ہے اور ان سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمت سے آگے بڑھ کر اللہ کے بھروسے میں کام کیجئے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں رہیں گی انشاءاللہ۔ کہاں سے لوگ آئے؟ اس میں الحمدللہ پورے مہاراشٹر سے لوگ آئے ہوئے ہیں، جیسے بمبئی ہے، پونا ہے، ناگپور ہے، ہمارے علاقے خاندیش سے بھی لوگ آئے ہوئے، جلگاؤں بھساول سے، اور کافی دور دراز سے، خاص طور پہ اورنگ آباد پورے مراٹھ والے سے لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، اور الحمدللہ مراٹھ واڑہ، ودربھ، ناگپور، اور کافی جو بیچارے پرانے فارغین ہیں جو کافی ضعیف بھی ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اساتذہ کی دعوت پر لبیک کہا اور حاضر ہوئے الحمدللہ۔ سرکردہ افراد میں کچھ نام علماء کرام اس میں سرکردہ افراد میں تو اورنگ آباد سے مولانا محفوظ الرحمان فاروقی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، مولانا جمیل احمد قاسمی صاحب پربنی سے آئے ہوئے ہیں، اور صادق ندوی صاحب ہے، اور ناگپور سے ایک مولانا عمران ملی ندوی صاحب ہے جو بڑا کام کر رہے ہیں، باقی تو سالیہ چلا رہے ہیں وہاں پر، اور اس طریقے سے مراٹھ والے سے پونا سے مولانا نظام الدین فاروقی صاحب، نظام الدین صاحب، فخر الدین صاحب، اور بھی ہمارے بھساول سے حافظ رفیق احمد ملی صاحب، اور پاچورا سے مفتی سید ارشد ملی صاحب، مولانا مختار احمد ندوی صاحب، اور ایسے بہت سارے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ عقل کوہ کے جو استاد حدیث ہے مفتی محمد جعفر ملی رحمانی صاحب، اور ایک مولانا عبدالرحمان ملی جو وہاں کے جو وہاں پر ایک پرچہ نکلتا نور، اس کے ایڈیٹر ہے الحمدللہ، انہوں نے عربی میں خطاب کیا، اور مالیگاؤں کے جو ایک گروپ ہے، مولانا حسن صاحب ہے، مولانا ظہیر صاحب ہے، مولانا حافظ عبدالصمد صاحب ہے، اور جو یہاں کے اکابرین ہیں اس میں مولانا ادریس صاحب ہے، مولانا عبداللہ تزری صاحب ہے، مولانا عبدالحمید تزری صاحب ہے، اور مولانا عمرین صاحب، مولانا حسنین صاحب الحمدللہ انہوں نے، اور جو اراکین نے خاص طور پر، وہ اراکین نے بھی کافی محنتیں کی، جوڑ کے رکھا تمام چیزوں کو، اچھا نظام بنا کے رکھا۔ اور جو انتظامی امور کے متعلق الحمدللہ یہ بات ہے کہ انہوں نے ہر طریقے سے اہتمام کیا، یہاں اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، پروگرام کا، صاف صفائی کا الحمدللہ، اور تمام جو کام ہے وقتوں پر انجام دیے جا رہے ہیں، اور جو مقامی فارغین ہیں یہاں کے الحمدللہ وہ ہر طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، اس میں اپنا جان مال بھی لگا رہے ہیں، اور کسی کے بھروسے پہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے۔